اراکین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو مہاراشٹرا میں کامیابیوں سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ کشن گنج سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے کشن گنج کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے محترم جناب قمر الہدیٰ صاحب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وہاں کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کو، آفتاب صاحب کو، تصیر صاحب کو، مظہر صاحب کو، عادل صاحب کو اور مجلس کے تمام میرے رفقا کو کہ ان لوگوں کی جستجو، محنت اور قربانیوں کی وجہ سے وہاں سے مجلس کے امیدوار محترم قمر الہدیٰ صاحب کو ضمنی انتخابات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کشن گنج کے انتخابی مہم میں مجھے ایک مرتبہ بھی جانے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختر الایمان کی قیادت میں وہاں سے قمر الہدیٰ صاحب کو کامیاب کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر جماعت کا پیغام باقی رہنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام وہاں پر ہوا۔ مہاراشٹرا میں اللہ نے مفتی محمد اسماعیل صاحب کو مالیگاؤں سے کامیاب کیا۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور میرے مجلس کی رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر خالد کو، عبد المالک کو اور ہمارے جنتا دل کے لوگ جو مفتی صاحب کے ساتھ آئے تھے، ان تمام لوگوں کو، مالیگاؤں کی عوام کو، کہ ان لوگوں کی محنت اور جستجو رنگ لائی اور بہت محنت کرنی پڑی، بہت سی کٹھن راہوں سے مشکل وقت سے گزرنا پڑا، مگر ان تمام نے محنت کی، ثابت قدم رہے اور اللہ نے وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دھولیا سے فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور بے خوف ہو کر وہاں پہ تمام مجلس کے ہمارے اراکین بلدیہ، وہاں کے صدر، ہمارے رکن اسمبلی کے بھائی بہت محنت کی اور اللہ نے ان کو وہاں سے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی آج میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ انشاءاللہ تعالی جب مہاراشٹرا میں اراکین اسمبلی کی اوت کی حلف کی تقریب ہو جائے گی تو اس اسمبلی میں، اس ایوان میں، مہاراشٹرا کے ایوان میں، ویدھان سبھا میں انشاءاللہ تعالی مفتی محمد اسماعیل صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ کے طور پر نہ صرف مجلس بلکہ پورے مہاراشٹرا کے مظلوم عوام کی قیادت کریں گے، ان کے آواز بنیں گے۔ میں اس موقع پر جناب وارث پٹھان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا۔ وارث پٹھان کو اللہ نے کئی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو الیکشن میں کامیابی نہیں ملی، مگر وارث پٹھان صاحب انشاءاللہ تعالی نہ صرف بائک اللہ بلکہ پورے ممبئی اور مہاراشٹرا میں مجلس کے پیغام کو اور مجلس کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے
کہ وارث پٹھان صاحب کو جو 5 سال کا موقع بیت اللہ کے عوام نے دیا، وہ یقیناً وہ دیکھیں گے کہ اور کیا کمزوریاں اس کو دور بھی کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ایک سیاستدان کی زندگی میں 5 سال ایک لمبا عرصہ نہیں ہوتا، دیکھتے دیکھتے 5 سال ختم ہو جائیں گے. مجھے اس موقع پر جناب فیاض صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے ان کو، مبین صاحب کو، ہمارے فیروز نواب کو، ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے بہترین ٹیم ورک کیا اور بہت محنت کی، نہ صرف بیت اللہ میں بلکہ کئی اسمبلی حلقے جات میں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اور بہت محنت کی، نہ صرف بیت اللہ میں بلکہ کئی اسمبلی حلقے جات میں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 17-16 گھنٹے لوگ کام کرتے تھے. اور فیاض صاحب، اللہ ان کو صحت دے کہ ان کے پیر کے گھٹنے میں چوٹ بھی آئی، کافی درد تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے لنگڑتے ہوئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دوڑ رہے تھے، محنت کر رہے تھے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو محنت کی گئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، انشاءاللہ تعالی یہ ثمرآور ثابت ہوگی. اور مستقبل میں ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان کامیابی ممبئی میں ملے گی. میں جناب منوج سنسارے صاحب، جو ہمارے دھاراوی کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار تھے، بڑا ہی بے باک طریقے سے اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا. یہ اور بات ہے کہ مجلس کو وہاں سے کامیابی نہیں ملی، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جس سنسیئرٹی کے ساتھ جناب منوج سنسارے صاحب نے کام کیا، انشاءاللہ تعالی ان قریب میں دھاراوی کی عوام ان کو اپنی محبتوں سے نوازے گی، کیونکہ دھاراوی کو منوج سنسارے کی ایک بے باک آواز کی ضرورت ہے. ہم نے وہاں سے شروعات کی ہے اور ہمارا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے. اور یقیناً وہاں سے دھاراوی سے منوج سنسارے کو رکن اسمبلی اللہ ان کو منتخب کرے گا. ہم اپنی محنت جستجو کرتے رہیں گے. میں اس موقع پر کرلا کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہاں کے مجلس کے امیدوار ایڈوکیٹ دوارے صاحب نے بڑی محنت کی، کئی ساتھیوں نے خاموشی سے وہاں پر کام بھی کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بھیونڈی کے نوجوان قائد جناب خالد گڈو صاحب نے ایک بہترین الیکشن مہم کو چلایا، اور جب میں بھیونڈی گیا تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ اتنے کم عرصے میں محترم خالد گڈو صاحب نے ایک ایسا ماحول وہاں پر تیار کر دیا تھا. اور مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہاں پر اتنی بے باکی کے ساتھ اتنی جستجو کی کہ ہر طبقے کی عوام بھیونڈی سے خالد گڈو کو کامیاب کرنا چاہتی تھی. تھوڑا سا وہاں پر فارم میں وہ نشان کے تعلق سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مگر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، اور آج جناب خالد گڈو صاحب نے اس بات کو دہرایا بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ مجلس کے سے وابستہ رہیں گے، مجلس کے پرچم کو بھیونڈی میں بلند کرتے رہیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ بھیونڈی میں ان کی قیادت میں ان قریب میں مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف اراکین بلدیہ کامیاب ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی جب آئندہ اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اللہ ضرور خالد گڈو کو بحیثیت رکن اسمبلی مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں پہنچائے گا. اورنگ آباد میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً مجھے اس کی تکلیف ہے. ہماری خواہش کے مطابق وہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی. اس میں یقیناً کئی کمزوریاں ہیں، ہم اس کو دور کریں گے. میں ڈاکٹر غفار قادری صاحب کو یقیناً ان کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان میں کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی، ہر ایک کے پاس جا کر کام کیا،
اب یہ اور بات ہے کہ ہم جیسا چاہ رہے تھے ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ 80,000 ووٹ لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر غفار قادری صاحب نہ صرف اپنے اس اسمبلی حلقے میں جستجو کریں گے بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ان کو پورے مہاراشٹرا میں اور ان سے محنت کروائے گی، اور ہم کو یقین ہے کہ وہ اور امتیاز جلیل صاحب، ناصر صدیقی صاحب اور اورنگ آباد کی ہماری پوری ٹیم ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ کام کرے گی، اور جو 5-6 مہینے کے اندر جو بلدیہ کے انتخابات ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو تشنگی ہمارے ذہنوں میں ہے یا ہمارے پاس ہے ہم اس کو بلدیہ الیکشن میں اس کو دور کریں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد میں انشاءاللہ تعالی وہاں کا مہاپور یا پھر وہاں کا میئر مجلس اتحاد المسلمین کا منتخب ہوگا۔ میں ناندیڑ میں جناب فیروز لالہ صاحب جو مجلس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ہمارے صابر چاوش نے بہت محنت کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی جماعت سے وابستگی ان قریب میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں سے کامیابی ملے گی۔ یقیناً فیروز لالہ کو اور صابر چاوش کو کامیابی نہیں ملی، مگر جیسا کہ انہوں نے ابھی یہاں پر کہا ہے کہ ان کی کامیابی نہیں ملی، مگر انشاءاللہ تعالی ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی ہمتیں، ان کا عزم بلند ہے، اور وہ جماعت کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو عنقریب میں ناندیڑ میں بھی ہمارا رکن اسمبلی منتخب ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت کی زندگی میں 5 سال کا ایک سفر لمبا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرتے جائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ناندیڑ میں جو ایک اتحاد کا ماحول بن چکا ہے اس پر ہم کو اور اپنی عمارت کو مضبوط کرنا ہے۔ شولاپور کے ہمارے نوجوان لیڈر جناب فاروق نے بہترین الیکشن لڑا، بہت محنت کی، بہت جستجو کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی شولاپور سے وہ وابستہ ہیں، وابستہ رہیں گے، جماعت کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور 8-9 ہزار سے دوسرے نمبر پر شولاپور سے فاروق صاحب آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ میرا شکریہ آپ کے والد کو بھی پہنچائیے، بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی بے باکی کے ساتھ وہاں سے شولاپور میں انہوں نے الیکشن لڑا، الحمدللہ پہلے سے زیادہ ووٹ مجلس کو ملے۔ خیر الگ بات ہے کہ ہم کو کامیابی نہیں ملی، میں فاروق صاحب سے ہی کہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں اور یقیناً آپ محنت کریے، جستجو کریے، جماعت کو لے کر آگے بڑھیے شولاپور میں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے مجلس کو ایک عظیم الشان کامیابی ملے گی۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بالاپور سے ہمارے ایک آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر صاحب بھی الیکشن لڑے تھے، 44,000 ووٹ حاصل کیے، بڑی محنت جستجو کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک صاف شخصیت کے حامل ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے امیدوار جو تھے، اور اگر ہم وہاں پر محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی مجلس کا ایک MLA منتخب ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب سے میری بات بھی ہوئی، وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر مجلس کے کام کو کرتے رہیں گے۔ 44 اسمبلی حلقے جات سے ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، میں اپنے مجلس کے تمام رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے احمد بلالہ صاحب کو کہ جو ممبئی میں جا کر کئی دن قیام کیے، بڑی محنت کی، اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے، اور تمام جو مجلس کے میرے ذمہ دار وہاں پر گئے تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اورنگ آباد میں احمد پاشا قادری صاحب، جعفر حسین میراج صاحب مالیگاؤں اور دھولیاں میں، کوثر محی الدین اور ہمارے جاوید صاحب ناندیڑ میں تھے، سید معین تھے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ممتاز خان صاحب
मौजम नवाब, ये तमाम अराकीन असम्बली वहां पर गए। हम सब ने मेहनत की। ये हमारी टीम वर्क था। ये किसी एक की कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाइयत की कामयाबी है। और इससे हमको एक पैगाम मिलता है कि अगर हम इज्तिमाइयत को सामने रखकर काम करेंगे तो यकीनन अल्लाह हमको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। मैं बिहार की टीम को भी, तसीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी वापस लिया और कमरुल हुदा साहब के हक में बहुत मेहनत की, और यकीनन वो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा बाइस बना। अख्तर भाई को और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्ग आफ्ताब साहब को, इतनी मेहनत आफ्ताब साहब किए वहां पर, इतना बेलोस तरीके के साथ किए कि जब कामयाबी का नतीजा आया तो आफ्ताब साहब मुझे रोते हुए फोन करके बोले कि सदर साहब, अल्लाह ने हमको कामयाब कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के ऊपर वोट मिले। ये आसान बात नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 लाख वोट हासिल करना, और अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत मेहनत की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मैंने देखा कि ये शख्स 15-16 घंटे सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और ऐसी पार्लियामेंट की सीट कि दिन में आपको कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का सफर गाड़ी में करना पड़ता। और माशाअल्लाह बिहार के रोडों के बारे में जितना कम बोला जाए बेहतर है। अख्तर साहब बहुत मेहनत किए, और वही मेहनत जो हमने पार्लियामेंट में की, आज किशनगंज के ज़िमनी इंतखाबात में हमको कामयाबी मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर कमरुल हुदा साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, फारूक साहब बिहार और महाराष्ट्र की असम्बली में बेबाक तरीके से मजलूम अवाम की आवाज बनेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो न सिर्फ अपने असम्बली हल्क़जात की तरक्की के काम को करवाएंगे, बल्कि हुकूमत वक्त के सामने चुपते हुए सवालात करेंगे और आवाम के उन मसाइल का जवाब हुकूमत से पूछेंगे और उसको हासिल करेंगे। मैंने मुफ्ती साहब से भी ये गुजारिश की है कि आप बेबाक तरीके से महाराष्ट्र के असम्बली में मजलिस की आवाज को उठाइए, और हुकूमत चाहे किसी की हो, हम अपने मसाइल को हल कराना चाहते हैं। जो मालेगांव की आवाम ने, धूलिया की आवाम ने और किशनगंज की आवाम ने जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में कौन हुकूमत बनाएगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि खबरदार, तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को फोन करके कहने के लिए कि बंबई आकर मिलो। याद रखो, अब वो हालात बदल चुके हैं। हम तुम्हारी बात हरगिज नहीं सुनोगे। तुम किसी बड़े लीडर के भतीजे होंगे, तुम किसी के बाप की औलाद होंगे। अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना। अगर तुम हमसे बात करना चाहोगे तो तुम और हम बराबरी की कुर्सी पर बैठकर, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तुम, अब वो गया जमाना कि तुम जब फोन करके बुलाते थे लोगों को, अब तुम्हारा फोन भी नहीं काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन 5G से ज्यादा तेज है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जरूर है, मगर ये मस्जिद के मिंबर से भी खाल अल्लाह और खा रसूल अल्लाह की बात करते हैं, और जब रोड पर निकलते हैं तो अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी है कि वक्त के हुक्मरानों में आंख डालकर हक को बयान करते आए हैं और हक को बयान करते रहेंगे। मैंने साफ तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र के हुकूमत बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना बीजेपी की तायीद करेगी, ना शिवसेना की तायीद करेगी। और अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि शिवसेना
ارے پہلے ادھو ٹھاکرے سے پوچھو کہ مرد بننے تیار ہے نہیں ہے. اگر آپ کو دولہا بننا ہے تو پہلے آپ دلی میں اپنے منسٹر سے استعفی دلاؤ. چیف منسٹر آپ کا بنانا ہے تو 2 گھوڑوں پہ سواری نہیں کر سکتے آپ. دولہا ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے بارات لے کے نکلتا. اب انہوں سوچ رہے کیا کروں, بیٹھوں نہیں بیٹھوں. بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ, کود کے بیٹھ جاؤ. ابھی یہ سوچ رہے ارے بھائی فیصلہ لو, مگر ہم شیو سینا کی تائید نہیں کرتے, نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, نہ بی جے پی کی کریں گے. جس کسی کو گورنمنٹ بنانا ہے بناؤ آپ. اللہ نے ہماری فقیری میں شاہی دی, ہم اس میں مطمئن ہیں. ہمارا کام ایوان میں جانا ہے, منتری سنتری بننا نہیں. ہمارا کام غریبوں کی, مظلوموں کی ایک بے باک آواز بننا ہے اور ان کے مسائل کو حل کروانا ہے, اور ہم وہ مسائل حل کروائیں گے. فڈنویس بنتے, کون بنتے میرے کو نہیں معلوم. میوزیکل چیئر ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شیو سینا 2 قدم آگے اور 3 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا. ایسا لگتا ہے کہ ادھو ٹھاکرے مودی سے بہت ڈرتے. ڈرو مت پیارے, عشق کرنا ہے تو آگ میں کود جاؤ. جو ڈرا تو مرا کا ڈائلاگ سنے ہوں گے نا. چیف منسٹر بھی بننا ہے اور آگ میں کودنے سے ڈر بھی رہے ہیں. ڈرو مت کود جاؤ. جل گئے کوئی بات نہیں, زندہ رہ گئے تو بہت اچھا ہے. مگر نہیں سوچ رہے کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کہاں تک جاتے, کدھر کھولتے, کیا پکڑتے. عجیب و غریب بات ہے. تو اس لیے ہمارے کو نہ ان سے مطلب ہے نہ ان سے مطلب ہے. دونوں ایک ہی ہے. چاہے بی جے پی ہو, شیو سینا ہو, ایک ہی ہیں وہ لوگ. مجھے تعجب اس بات کی ہو رہا ہے کہ کانگریس اور راشٹروادی یہ ان کا سیکولرزم ہے کہ نہیں بی جے پی کو چھوڑ کے شیو سینا کی تائید کریں گے. یہ آپ کب تک یہ لالا کی دکان چلائیں گے سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی؟ ان کی تائید کرے تو ان سیکولر, یعنی آپ جس کا ہاتھ پکڑے انہیں سیکولر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی منافقت کی مجلس مخالفت کرتی آئی. ہم اس منافقت کے خلاف تھے اور ہے اور رہیں گے. ہم جانتے ہیں شیو سینا کی سوچ کیا ہے, ہم جانتے ہیں بی جے پی کی سوچ کیا ہے. دونوں بھی ہندوتوا کو ماننے والے ہیں اور کبھی نہیں بدلنے والے ہیں. مگر کانگریس راشٹروادی یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہم کریں گے نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ایوان میں نو کانفیڈنس موشن آئے گا, چاہے شیو سینا ہو یا بی جے پی ہو, ہم دونوں کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم جو بھی حکومت بنائے گا, جو بھی چیف منسٹر بنے گا, کسی کا بنے گا, ہم ان کو تعاون دیں گے تاکہ نہ صرف مالیگاؤں میں بلکہ دھولیا میں ترقیاتی کام ہو اور ہر مسئلے مسائل کا حل تلاش کریں گے. بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے, کیا ہم منسٹروں سے نہیں ملتے, جا کے کام کرواتے. امتیاز جلیل نے اورنگ آباد میں ایک ہی فلائٹ تھی ایئر انڈیا کی, امتیاز جلیل نے اس مسئلے کو اٹھایا اور آج اورنگ آباد سے ایک نہیں 3 ایئر لائنز وہاں سے فلائٹ لے کر اورنگ آباد سے نکلتی. ہم کو کام سے مطلب ہے. یقیناً ہماری آئیڈیالوجی بی جے پی کے خلاف ہے, تھی اور رہے گی. شیو سینا کے خلاف تھی اور رہے گی. کون سرکار بناتے تم جانو, تمہارا جھگڑا ہے گھر کا, ہم کو نہیں معلوم. اب یہ ایسا دکھ رہا کہ 2 سوتنا لڑ لے رہے. عجیب و غریب بات ہے. مل کے لڑے. اب جی الیکشن ہوتے کی نہیں. اب یہ 50-50 کیا کوئی بسکٹ نکلا نیا؟ 50-50 کتنا 50-50 کریں گے بھائی آپ؟ ارے کچھ تو بچاؤ مہاراشٹر کی عوام کے لیے. ستارا میں بارش ہوئی, پورے بارش سے کھیتاں برباد ہو گئے, اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو. 50-50
किसान परेशान, टमाटरों की खेत पूरी बर्बाद, अंगूर के बागात में पानी घुस गया, मगर 50-50। ये कहका सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए मजलिस का मौक़िफ़ ये है। बहुत से लोग पूछ रहे थे, चलिए मैं आपको मजलिस का मौक़िफ़ बता चुका हूं। ये हमारा मौक़िफ़ है। कौन बनता चीफ मिनिस्टर, फडणवीस बनते, कौन बनता नहीं मालूम, मगर मुझे इतना यकीन है कि मोदी तो महाराष्ट्र को नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा है हम बैठ के देखेंगे, क्रिकेट मैच हो रहा है, इन्हों गुगली डालते या आउट होते मालूम होता, मगर याद रखो आप, फिर आके उद्धव ठाकरे जाके बोलेंगे नहीं नहीं वो मराठा मानुस के लिए, हिंदुत्व के लिए हम बीजेपी के साथ हो जाते। ये थोड़ा इन्हों आगे पीछे कर रहे, और हमारे को ये दिखा रहे। भाई मरहूम खायद बोला करते थे कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, आप सियासत मत खेलो हमारे से। हम समझ गए खेल आपका। ये क्या बोलते हैदराबाद में कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। खूब खुजाओ, अल्लाह करे तुमको खुजली हो जाओ। मगर ये इन्हों वहां जा रहे, इन्हों वहां जा रहे, हमारे को उससे मतलब नहीं है। आप जाओ, अच्छा है, और लड़ो, लड़के दिखाओ ना तुम लोग, खुल के लड़ो। निकालो उसके मिनिस्टर को, बीजेपी वालों को बोलूंगा निकालो उनके मिनिस्टर को तुम दिल्ली से। क्या मजाक बना के रखे महाराष्ट्र की आवाम का? इतने दिन हो गए और एक हुकूमत तुम लोग नहीं दे सकते महाराष्ट्र की आवाम को। अफसोस की बात है कि इलेक्शन हो गए और हुकूमत नहीं बना सकते आप। क्या महाराष्ट्र की आवाम का मुफाद तुम्हारे जाती मुफाद से बड़ा है? हिंदुस्तान के वजीर आजम को, महाराष्ट्र के फडणवीस को, उद्धव ठाकरे को सोचना है कि तुम्हारी हैसियत महाराष्ट्र की आवाम के सामने कुछ भी नहीं है। आज महाराष्ट्र की आवाम को एक हुकूमत की जरूरत है, और तुम लोग अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपनी अना के लिए महाराष्ट्र की आवाम को रुस्वा कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो। परेशान है महाराष्ट्र की आवाम, बारिश हुई, खेत किसान परेशान है, मगर 50-50। अरे सोचो उन गरीबों के लिए जो आज परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम कभी खत्म होने वाले नहीं है। याद रखो आप, इल्जाम लगते रहेंगे। हम जब कभी भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये लोग नहीं इन्हों लड़े तो ऐसा हुआ, इन्हों लड़े तो ऐसा हो गया, नहीं लड़ना था। देखो, मैं मजलिस के मुखालिफीन से बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि आप जितना पुकारना है पुकारो, जितना अखबार को काला करना है करो, जितना फेसबुक पे बोलना है बोलो, मगर मैं और मेरी जमात पीछे हटने वाली नहीं है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। तुम्हारे अखबार के काला करने से, तुम्हारे फेसबुक पर झूठ लिखने से, बोलने से, तुम्हारे वो कैलकुलेशन बताने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद से किशनगंज 1400 किलोमीटर दूर है, मजाक नहीं है। कुछ जज्बा होगा हमारे दिलों में जो वहां पर जाते हैं, मजाक नहीं है। किशनगंज को जाना खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, आसान सफर नहीं है, मगर एक ख्वाहिश है, एक जज्बा है। और वो जज्बा क्या है कि नहीं, वहां पर सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा होना है, और उस वक्त होगा जब सीमांचल में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, तो तभी सीमांचल का इंसाफ होगा। ये तड़प है, ये जुस्तजू है, ये मंजिल है, ये पैगाम है, ये सोच है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल से कामयाबी का एक सफर शुरू हुआ है। अब हम पटना के उन तमाम हुक्मरानों से कहेंगे कि यकीनन एक जलजला आएगा सीमांचल में। अब सीमांचल में तब्दीली होगी। सीमांचल की इस नाइंसाफी का उसी वक्त खात्मा होगा जब आने वाले बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे। एक खमरुल हुदा से नहीं, बल्कि ऐसे कई खमरुल हुदा और आफताब और
ہمارے اختر الایمان اور تصیر اور عادل کی طرح لوگ جب جیت کر جائیں گے بہار کے اسمبلی میں، تبھی جا کر مظلوموں کو ایک آواز ملے گی اور اس ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ کس نے دیکھا سیمانچل کی ناانصافی کو؟ ہم نے دیکھا۔ ہر بارش میں ہزاروں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جے ڈی یو والے، وکاس وکاس وکاس۔ ایسی بارش پٹنہ میں ہوئی کہ کشتی میں سفر کرنا پڑا، ان کا ڈپٹی چیف منسٹر کشتی میں بیٹھ کے نکل گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز مہاراشٹرا میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم کو جو کمزوریاں ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہیں، اس کو دور کریں گے، اور پورے نئے حوصلہ عزم کے ساتھ اور اتحاد کو اور مضبوط کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت میں اتحاد مضبوط ہوگا تو عوام اس اتحاد کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر ہمارے پیغام کو سمجھے گی اور ہماری طرف راغب ہوگی، اور ہم ان کے دلوں کو جیت کر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہو، فاروق صاحب ہو، وہ نہ صرف اپنے اسمبلی حلقہ جات میں ترقیاتی کام کروائیں گے، بلکہ جماعت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ پورا اپنا تعاون پیش بھی کرتا ہوں۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، الزام تو لگتا رہے گا، انہوں نہیں لڑے، وہاں لڑے، ہریانہ میں نہیں لڑا، آپ ہار گئے۔ شکر ادا کرو کہ میں نہیں گیا میوات کو۔ اگر میوات کو چلے جاتا تو پھر تمہارے وہ ایک دو بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ مجلس جو کہتی ہے کہ سیاسی طاقت کو حاصل کرو، آج سے 3 دن پہلے انڈین ایکسپریس اخبار میں 2 مشہور ایکسپرٹس نے ایک مضمون لکھا اور اس میں مسلمانوں کا حال بیان کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ پورا ڈیٹا کے ساتھ کہا کہ پورے وطن عزیز میں مسلمانوں کا جو موقف ہے کہ صرف 14% مسلمان گریجویشن مکمل کرتے ہیں، ہمارے دلت بھائی 18%، ہمارے ہندو او بی سی بھائی 25%، کاسٹ لوگ 37% گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی پوچھے گا کہ کیوں ہم لوگ گریجویشن کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور یہ تمام فگر جو ہے جنوبی ہندوستان میں اچھے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیرت کی بات یہ کہ ہریانہ میں صرف 3% مسلمان گریجویٹ، راجستھان میں 7%، ویسٹ بنگال میں 8%۔ بتائیے آپ۔ اور پھر 15 سے 24 سال کی عمر میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ یہ انڈین ایکسپریس کا آرٹیکل بتا رہا ہے، میرے اعداد و شمار نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار ہے، ان کو عادت ہے بھڑکاؤ بھاشن دینے کی۔ یہ انڈین ایکسپریس کے مضمون کا معاملہ ہے۔ یہ ہم کو غور کرنا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہیں گے، 5 سال سے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو 300 کے اوپر سیٹیں مل گئی۔ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چائے بیچتا تھا، یقیناً آپ بیچتے ہیں یا بیچتے تھے، اب تو نہیں بیچتے آپ چائے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر پچھلے سال دنیا کے 117 ممالک میں جو عالمی بھوک کا انڈیکس تھا، عالمی بھوک کا انڈیکس، گلوبل ہنگر انڈیکس، 117 ممالک میں پچھلے سال ہندوستان کا نمبر تھا 95 تھا۔ اس سال 102 ہو گیا، 117 میں 102 ہو گیا۔ اور یہ لوگ بولتے اسد الدین اویسی کو دیکھ کے یہ نیا جنہ بن رہا، جبکہ یہی دارالسلام ہے، یہاں پر جنہ آئے تھے، ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور آج یہاں پر ترنگا لہراتا ہے۔
मगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक साल पहले हमारा नंबर 95 था, अब 117 दुनिया के ममालिक में 102 हो गया। मोदी जी ये तो बताओ ये कैसे हुआ? और आपको जानकर तकलीफ होगी कि बांग्लादेश का नंबर 88 है, पाकिस्तान का नंबर 94 है। अरे शर्म करो जो लोग नेशनलिज्म की बातें करते, डूब मरो तुम लोग, तुम डूब मरो कि तुमने भारत का यह हाल कर दिया कि हमारे से अच्छा मुकाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल का। भूख का ग्लोबल आलमी इंडेक्स 117 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 102। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अरे शर्म करो तुम लोग, जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज रात में भूखा सोते हैं और तुम बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, झूठ बोलते हो तुम लोग, गरीबों का मजाक उड़ाते हो बीजेपी आरएसएस वाले। पूरे दुनिया का भूख का इंडेक्स भारत में, हिंदुस्तान में हमारा नंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे है। इस मुल्क में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। तुमको क्या तुम्हारे दिलों की सीनों में दिल नहीं धड़कता? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? ये तुम्हारी हुकूमत है कि तुम 5 साल में भारत का यह हाल कर दिए कि हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से नीचे हो चुका है। और मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि खाना बहुत हमारा ज़ाय किया जाता है। सोचो थोड़ी देर के लिए, आप जो दौलतमंद हैं, हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं और हमारे पास अगर शादियों में, शादी ब्याह में अगर खाना ज्यादा होता है, इसराफ मत करिए, गुनाह है। अगर खाना बचता है तो गरीबों को पहुंचाइए, उन मुकामात पर जाकर दीजिए जहां पर गरीब भूख से सोता है, उन बस्तियों में पहुंचाइए। मेरे भाई, यह असल मुल्क का डेवलपमेंट की बात करते ये है। बीजेपी नहीं बात करेंगी इस बारे में। आपको मालूम, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे नौजवान जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें बेरोजगारी का तनासुब 24%, 24%। पढ़े लिखे बच्चों में 24% बेरोजगारी का तनासुब है। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अफसोस, अफसोस कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, 24% उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है। और आप बात करते, बड़ी बड़ी बात करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल है बीजेपी का, आप अंदाजा लगाइए। और फिर महाराष्ट्र हो या कहीं पर भी हो, नफरत मुसलमानों के खिलाफ खत्म नहीं हो रही है। अभी फैयाज साहब बता रहे थे कि मुंबई से करीब नाला सोपारा में, दारुल उलूम मोहम्मदिया में रात के 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक फिरका परस्त शयातीन मदरसे पे हमला किए। सुबह 3:30 बजे से रात सुबह 8 बजे तक मदरसे में घुस के दरवाजे को तोड़े और मौलाना याकूब आलिम दीन को खूब मारा और पीटा, हाफिज उबैद को मारा और उनका सर फोड़ दिया। यानी 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक 4.5 घंटे तक मदरसे पर हमला होता और अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करी। ये सबका साथ, सबका विकास है तुम्हारा। और तुम सारी दुनिया में कहते हो कि नहीं नहीं, झूठ है, सब चंगा है। 8-8 जबानों में, 6-6 जबानों में मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं मुंबई से करीब नाला सोपारा में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत का मुकाबला करना है और इन जालिमों से पंजा आजमाई उसी वक्त होगी जब आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं, अभी भी हमको उस पुरानी बुढ़िया का साथ देना है, याद रखो उनसे अब कुछ नहीं हो सकता। वो खत्म हो चुके हैं,
اس کی مثال ہے کشن گنج کی کامیابی. ایک سٹنگ ایم ایل اے تھا, اس کی ضمانت ضبط ہو گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری بات کو سمجھو, ملک بدل چکا ہے اور اس بدلے ہوئے حالات میں آپ کو بدلنا ضروری ہے. اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے, ہمارے دلت بھائیوں کو ساتھ لینا ہے, ہمارے ہندو بھائیوں کو جو آج بھی اس وطن میں ہیں, جو سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں, جو استحصال کو نہیں مانتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس بات کو آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور ہم کو اپنے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور آج تو ڈیٹا آ گیا کہ وطن عزیز میں سی ایم آئی کا ڈیٹا کہ 8.5% ان امپلائمنٹ بڑھ گیا. لوگ انڈر ویئر نہیں خرید رہے, لوگ انڈر ویئر نہیں خرید رہے. آج دارالسلام میں میرے پاس لوگ آئے تھے, آ کر کہا کہ تلنگانہ کی حکومت کچھ پلاسٹک کو بین کرنا چاہتی ہے. میں فوراً انہوں نے کہا کہ اسد صاحب, اتنے لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے, 650 کروڑ ہم لوگ ریاست کی طرف سے جی ایس ٹی دیتے ہیں, 51 مائکرون تک 2022 تک الاؤڈ ہے. میں نے فوراً ریاستی چیف منسٹر کے آفس سے رابطہ پیدا کیا, ہمارے دوست جناب سنتوش صاحب جو ایم پی ہیں ان سے بات کیا, تو انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ نہیں اسد صاحب, سی ایم صاحب بول رہے ہیں کہ یہ جو 51 مائکرون کا ہے 2022 تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. وہ لوگ مجھ سے بول رہے تھے کہ صاحب ہماری دیوالی نہیں ہوئی اب کی بار, ہماری دیوالی نہیں ہوئی اب کی بار, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ملک میں ایک معاشی بحران ہے, اس لیے ملک ریسیشن کی طرف جا رہا ہے, مگر اس کی فکر نہیں ہے بی جے پی آر ایس ایس کو. ان کو صرف 370, 50-50, ٹرپل طلاق, ہم 370 نکال دیے, ہم وہ کر دیے. ارے بھائی, بھوک سے 20 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. ایک سال میں ہمارا موقف پاکستان بنگلہ دیش سے کم ہو گیا. کہاں گئی تمہاری غیرت, کہاں گئی تمہاری غیرت؟ مگر نہیں, بس اسی کی بات کریں گے. نہیں اب پارلیمنٹ سیشن آ رہا تو فلاں بل ڈالیں گے, ان کو سبق سکھائیں گے, ملاؤں کو. ارے تم مجھے کچھ سبق نہیں سکھا سکتے, یاد رکھو. تم سنبھلو, تم سنبھل جاؤ, میرا کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ اختر الایمان نے کہا کہ اب ہم جھوپڑی بنانے, تمہارا محل کہیں برباد نہ ہو جائے, کہیں تمہارا محل ویران نہ ہو جائے, کہیں تمہارا محل کھنڈر میں نہ تبدیل ہو جائے, اس کی فکر کرو. تم فکر کرو اس کی. مگر نہیں, پکڑ کے لائے کسی کو, یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو, ایک سے ایک ہٹلر کا چاہنے والا, انیتی مچھی ہوں, وہ ہٹلر کے چاہنے والوں کو لائے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں معلوم ہوگا. ہم نے کہا, ہماری ٹیم کو بولا کہ بھائی ذرا نکالو ان کا شجرا, تو فوراً ہمارے بچے نکال کے دیے. ارے اسد صاحب, یہ تو ہٹلر کے عاشق ہیں, نازی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم, اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر. تو بولے ابا آپ کو یہ بھی آتا؟ میں لا بہت آتا, ہمارے کو سب کچھ آتا, تمہارے کو نہیں معلوم ہم کو کیا کیا آتا. آپ بتائیے کہ اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں. ارے اچھوں کو لے جانا تھا. جرمنی کی صدر محترمہ آئے, جاتے جاتے چمٹی دے کے گئے, انہوں بھی سب بول کے چمٹی دے کے بھاگ گئے. ارے کیا کر رہے آپ؟ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے جو مسئلہ ہمارے اور وہ ایک ناکام ملک جس کو میں پاکستان کہتا ہوں, فیلئر کنٹری ہے, ہمارا ان کا کوئی تقابل ہی نہیں کر سکتا, مگر آپ نے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا, ملا دیا ہم کو جا کر اس فیل کنٹری کے ساتھ. ساری دنیا میں چل رہا ہے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ کی سوچ کی وجہ سے. بتائیے آپ, ان کی ناکامی یہ ہے. مگر نہیں, ان کو کوئی بولے. اب میں بول دیا یہ جملہ, کل ٹی وی پہ دیکھو اویسی پھر سے اینٹی نیشنل بات کیا. ارے بھائی, آپ کے مائی باپ کو بولنا کیا اینٹی نیشنل ہے؟
ملک کے وزیر اعظم کو تنقید کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو. ملک کے وزیر اعظم کو تنقید کرنا یہ جمہوری حق ہے، وقت کا تقاضا ہے اور ضروری ہے. اور ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اب تو فون بھی سیف نہیں ہے. واٹس ایپ میں شروع سے بول رہا ہوں آپ کو، دارالسلام میں ایک میٹنگ کیا تھا میں 2 سال پہلے. میں بولا تھا کہ دیکھو میاں واٹس ایپ مت کرو، اس میں شیاطین سن رہے گفتگو اپنی. اب معلوم ہوا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے، وہ لوگ واٹس ایپ کو بھی سنتے ہیں. آپ کے فون میں جو واٹس ایپ کے فوٹو ہیں وہ تک دیکھ لے سکتے. یعنی آپ کا فون اگر رکھا ہوا بھی ہے، اب یہ فون میں رکھا، ایسا فون ہے یہ رکھ دیا یہاں پہ، اب میں وزیر اعظم پہ تنقید کر رہا ہوں تو انہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے گفتگو کو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انہوں ٹیپ کر رہے، کرے تو اچھا ہے. ہمارے کو کوئی ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی ہے، کوئی چھپا ہوا چیز نہیں اپنے پاس. اب جس کے پاس ہے انہوں ڈرنا، ہمارا کوئی ڈر نہیں. مگر یہ ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ گھر میں فون رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں، میاں وہ شام میں جانے کا ہے، وہ بھی سن سکتے ہوں. نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے. آپ سوچو کہ وہ اسرائیل کی کمپنی یہ ٹیکنالوجی بیچی، حکومت وہ اس کمپنی کو، اسرائیل کو پوچھنا چاہیے کہ تمہاری ہمت کیسا ہوئی ہندوستانیوں کے فون کو سننے کی؟ کون ہوتا ہے ہماری بات کو سننے والا؟ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، اور وہ ہمارا فون سنتے ہیں. یہ حکومت پوچھنا چاہیے اسرائیل سے، اس کے ایمبیسڈر کو بلا کر ناراضگی کا اظہار کرتے کہ تمہارے ملک کی کمپنی ہمارے ہندوستانیوں کا فون کیوں سنی؟ آپ وہ نہیں پوچھتے، آپ واٹس ایپ کو پوچھ رہے. ارے وہ کمپنی کو پوچھو نا، وہ جو اسرائیل کی جو سیکرٹ سروس ہے اس سے پوچھو نا. کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ کیوں ڈرتے ان لوگوں سے؟ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ فون کی گفتگو بھی اب سیف نہیں رہی. ارے کیوں، کیا سنیں گے بھائی آپ؟ اب کیا بیت الخلا میں آ کے دیکھیں گے کون سا شیمپو استعمال کر رہا ہوں سر کے اوپر؟ یا پھر آپ کوئی کموٹ میں دیکھیں گے کہ کتنی مقدار میں تخت طاؤس میں جا رہا ہے؟ ارے حد کیا ہے اس ملک کی؟ کیا کیا دیکھیں گے آپ؟ کیا کیا دیکھنا چاہتے؟ کیا بچپنے میں ایسے ہی ہوتا؟ دیکھو جو تڑپتے نا ایسی ہوتا، خواہشات نہیں نکلے تو ایسی ہوتا، خواہشات نکالنے کا ٹائم چلا گیا. مگر اب آپ کو لگا ہوا نہیں کیا بول رہا سنیں گے، کس سے بات کر رہا ہے، انہیں اپنی جوڑوں سے بات کر رہا ہوں گا. آپ کو کیا مطلب؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہو بھائی بات کر رہا ہوں گا، بیچارہ محبت کی گفتگو کر رہا ہوں گا، آپ کو بے چینی ہو رہی، دل جل رہا آپ کا، ہائے انہیں بات کر رہا میں نہیں کر سک رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی کرو، کون روک رہا آپ کو؟ کرو، اچھا کرو، صحیح کام کرو، حلال کام کرو، لیگل کام کرو. لیگل کیا ہے یہ؟ واٹس ایپ کوئی ملک میں کچھ نہیں بولتا. آپ سوچئے ہمارا نیوکلیر پلانٹ ہے، نیوکلیر پلانٹ میں میل ویئر ڈال دیے، نیوکلیر پلانٹ میں ملک میں سناٹا ہے. راشٹرواد کی بات کرنے والوں ڈوب مرو تم لوگ. ہندوستان کے نیوکلیر پلانٹ میں مال ویئر چلا گیا، کون ہے یہ لوگ کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ میں مال ویئر ڈال دیں گے تم لوگ؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ آتنکوادی ہیں؟ کون ہے؟ کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ راشٹرواد کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عجیب و غریب حالات، معاشی بحران، مندی ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم تھائی لینڈ میں ہیں. RCEP ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. جو لوگ دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں تیار ہو جاؤ. اگر وزیر اعظم RCEP کا ایگریمنٹ سائن کریں گے تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تم جو دودھ بیچتے، پاؤڈر بیچتے، اس سے آدھی سے بڑھ کے قیمت پر یہاں پر اس ملک میں آئے گا. کیا ہوگا یہاں کے کاروبار کا؟
मालेगांव में, भिवंडी में खालिद गुड्डू को मालूम, मुफ्ती साहब को मालूम, अब्दुल मालिक, डॉक्टर खालिद को मालूम कि पावरलूम की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में पावरलूम 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है। और वजीर आजम अगर आरईसीपी का एग्रीमेंट साइन करेंगे तो चाइना, बांग्लादेश, वहां का पॉलिएस्टर फैब्रिक 60% कम रेट पर हिंदुस्तान की मार्केटों में भर जाएगा। क्या होगा उन गरीबों का हाल जो 12-12, 13-13 घंटे पावरलूम पे काम करके टीबी के मरीज बन जाते। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वजीर आजम। अगर आप वाकई में हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो मत साइन करो आरईसीपी एग्रीमेंट। अरे भाड़ में जाए एग्रीमेंट हो। देश के गरीबों से बढ़कर, हमारे गरीबों से बढ़कर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ट्रेड का एग्रीमेंट। आप सोचिए, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर सब हाथ को आ जाएगा। और कांग्रेस वाले अब मुखालिफत कर रहे, क्या आपने आसियान का एफटीए एग्रीमेंट साइन नहीं किया था? कांग्रेस वाले जो ये समझते कि बस लोग भूल जाएंगे, हम भी थोड़ा कुंचम पढ़ना आता हमको, हम भी सियासत के तालिब इल्म हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम बातें मुझे आप तक पहुंचाना था। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह से वो मजलिस के उन तमाम मरूमीन को, वो कायदीन को जिन्होंने इस सियासी जमात का सफर का आगाज किया था, जिन्होंने ख्वाब देखा था। और मैं इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि अभी मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। ये हम सिर्फ बिहार की एक सीट पर नहीं बल्कि और असेंबली के हल्के जात पर सीमांचल की इंसाफ के लिए, बिहार की तरक्की के लिए हमको अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना है। यकीनन इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद में दोबारा हमको हमारा एमएलए मुंतखब कराना है। शोलापुर से, नांदेड़ से, बालापुर से, भिवंडी से और हमारे इस बाइकुल्ला से हमको कामयाब करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। और हमारे रियासत का एक मामला चल रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुजारिश करूंगा कि ये जो आरटीसी में जेड है ना, जेड, ये आरटीसी का जेड जो है वो मीर उस्मान अली खां की वालदा जहरा के नाम से हम चीफ मिनिस्टर से मुतालिबा करते हैं कि आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं मगर आरटीसी से उस जेड को मत निकालिए। वो हैदराबाद की इस अजीम तारीख का हिस्सा है। मैं आरटीसी के उन तमाम मुलाजिमीन के साथ हूं। मैं आपके गम को समझता हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर जो आपको ऑफर दिए आप उसको कबूल करिए। गरीबी, महंगाई बहुत ज्यादा है। यकीनन ये तकलीफ दे बात है कि आरटीसी के कई मुलाजिमीन ने अपनी जानें ली। जान मत लीजिए। आज चीफ मिनिस्टर ने आपसे जो बात कही है उस पर गौर करिए, उसको कबूल करिए। चीफ मिनिस्टर के साथ बैठिए। वो कोई गैर आदमी नहीं है। आप ये कांग्रेस और बीजेपी के जो कोशिशें चल रही हैं इनके चंगल से आजाद हो जाइए। आपको आकर ये रियासत आपकी है, ये जहां पर आपका हक है। और जो वजीर आला ने पेशकश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आरटीसी के जिम्मेदारान उसको इखलास के साथ गौर करेंगे। और हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि आरटीसी में वो जो जेड है, जो जहरा के नाम से, उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि हमको अपनी तारीख को बचाना भी है। और इतनी ज्यादा गरीबी है कि हैदराबाद से दशहरा के वक्त ये जो कचरा जो आज तकलीफ का बाइस बना हुआ है, इस पे कई वजूहात हैं, उसका हम कोशिश कर रहे हैं, इसका जल्द से जल्द उसको साफ सफाई कराएंगे। उसमें एक वजह यह भी है कि दशहरा के त्योहार के लिए ड्राइवर अपने गांवों को गए तो वहां पर आरटीसी की बस चलाने के लिए उनको 200 रुपए बढ़ के दिए तो वहां चले गए। नौकरियों की सख्त जरूरत है, गरीबी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम को कोई फिक्र नहीं। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने कह दिया, बैंक से कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि जितने मजहबी और रूहानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बैंक को कह रहे हैं उनको दो लोन आप। गरीब क्या करना मैडम?
مذہبی روحانی اسپریچل لوگوں کو دو, سیلف ہیلپ گروپ کو دو. یہ غریب کیا کریں گا؟ تو بولیں گے پکوڑے کی بنڈی لگا لے. کیا بات ہے, یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ کہ اگر کوئی مذہبی روحانی ہوگا تو کیا وہ غریب سے بڑے عہدہ آئے گا؟ چاہے کسی دھرم کا ہوگا, مگر غریب غریب ہے. غریب کی پیٹ کی آگ کو بجھانا حکومت کا کام ہے. یہ تمہارا دستوری ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری. افسوس ہے مگر پورا دیش راشٹرواد کے اس میں ہے. آج دارالسلام پہ لوگ آئے تھے, میں نے ان سے کہا تم ذمہ دار ہو, تمہاری وجہ سے تم میری مخالفت کرتے رہو, مجھے فکر نہیں ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارے پیروں کے نیچے جو زمین سسک رہی ہے کہیں تم گڑھے میں نہیں گر جاؤ گے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ایس ٹی کا کلیکشن اس مہینے میں بھی 1 لاکھ کروڑ نہیں ہوا. اب اللہ ہی مالک ہے کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے برے حالات سے ملک گزر رہا ہے, اپنے پیسوں کو دیکھ کر خرچہ کریے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھو میری اس بات کو, آنے والے دنوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں اور بی جے پی کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جو کوئی ان کو بول رہا ہے وہ انہیں اینٹی نیشنل ہے, انہیں دھوکہ دے رہا, انہیں فلاں دے رہا. ارے بھائی, حکومت تمہاری, 300 کے اوپر ایم پی آپ کے, راجیہ سبھا میں آپ کے پاس میجورٹی, ہر چیز آپ کی ہے, تو پھر یہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں پریشانی ہو رہی؟ بہرحال انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ ہفتے کے دن جلسے رحمت اللہ عالمین, ہفتے کو جلسے رحمت اللہ عالمین دارالسلام میں منایا جائے گا. دوسرے دن نعتیہ مشاعرہ ہوگا. آپ ضرور اس میں شرکت کریے, اس کو کامیاب کریے اور معزز علماء اکرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنیے. میں پھر سے ان تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت خول پاشا شتاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعا کے ساتھ اس جلسے کو اختتام